کیا اسفند واقعی میرا سے بے وفائی کر چکا ہے یا یہ سب انائزہ کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے؟ کیا میرا ہمیشہ کے لیے اسفند کی زندگی سے چلے جائے گی اور کیا گل کے موبائل میں چھپا راز انائزہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گا؟ آنے والی قسط میں ایسے دھماکے دار ٹویسٹ آنے والے ہیں جو پوری کہانی کا رخ بدل دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ڈرامہ اے دل آزما نہیں کہ آنے والی قسط میں جذبات، دھوکے، محبت اور انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اسفند واقعی انائزہ کی محبت میں دوبارہ گرفتار ہو چکا ہے یا پھر صرف ایک بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ انائزہ کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اسفند جان بوجھ کر میرا کو گھر سے جانے سے روکتا نہیں، بلکہ وہ خود بہروز کے ساتھ میرا کو اس کے گھر بھیج دیتا ہے اور انائزہ کو اپنے ہی گھر میں روک لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر انائزہ کے دل میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسفند آج بھی صرف اسی سے محبت کرتا ہے، ورنہ وہ کسی بھی صورت میرا کو اپنے گھر سے جانے نہ دیتا۔ انائزہ فوراً اپنی ماں شیری کے پاس جا کر خوشی سے کہتی ہے کہ دیکھا موم، مجھے بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اسفند کو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر سب کچھ میری توقع سے بھی زیادہ آسان ہو گیا۔ اگر میں نے پہلے ہی اسفند سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا تو شاید میرا کبھی اس کی زندگی میں آتی ہی نہ۔ شینی بھی حیرت سے انائزہ کی باتیں سنتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اسفند نے میرا جیسی لڑکی کو چھوڑ کر دوبارہ تمہیں قبول کیوں کر لیا۔ وہ تو میرا سے بے حد محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے پہلے بچے کے والدین بھی بننے والے ہیں۔ لیکن انائزہ غرور سے جواب دیتی ہے کہ موم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسفند میرا کے ساتھ صرف سمجھوتا کر رہا تھا، اصل محبت تو ہمیشہ میرے لیے ہی تھی۔ آج دیکھ لیں، میں نے میرا کو ہرا دیا اور اسفند کو جیت لیا۔ اب میں اسی گھر میں رہوں گی کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا غصے میں آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے اسے شوہر جو چھین لیا ہے۔ دوسری طرف میرا مسلسل ٹوٹی ہوئی اب واپس اپنے گھر چلے جاتی ہے۔ اس شعر کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگتی ہیں جن سے اس نے کہا تھا کہ انائزہ جیسی خود غرض لڑکی کبھی نہیں بدل سکتی، وہ ہمیشہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتی ہے۔ میرا بار بار اسفند کی بے وفائی کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ اسی دوران بہروز میرا کو حوصلہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک دن ضرور اسفند کو احساس ہوگا کہ اس نے تمہیں کھو کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ انائزہ کبھی بھی اس کے لیے اچھی شریک حیات ثابت نہیں ہوگی۔ ادھر انائزہ اسفند کے پاس آ جاتی ہے اور نہایت خوشی سے کہتی ہے کہ اب تو میرا تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، اب آخر کس چیز کا انتظار ہے، ہمیں فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر اسفند کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے اور میرا میرے بچے کی ماں بننے والی اسے بولتا ہے کہ میں اسے ابھی تک طلاق نہیں دے سکتا۔ اسلام میں حمل کے دوران طلاق کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے اور میں ہر فیصلہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بچہ دنیا میں آ جائے، اس کے بعد ہی میں دوسرا قدم اٹھاؤں گا۔ اسفند مزید کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی میری زندگی میں آنا چاہتی ہو تو کیا تم میرے بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر پال سکو گی، کیونکہ میں اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سنتے ہی انائزہ فوراً ہاں کر دیتی ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ابھی اسفند کو خوشی رکھنے کے لیے ہر بات ماننا ضروری ہے، بعد میں بات کا دیکھا جائے گا، بچے کو پالنا بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت تو صرف اسفند کو ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا ہی میری پہلی ترجیح ہے۔ دوسری طرف میرا اسفند کے فیصلے پر شدید ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ اسفند سے کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، میرا کو اس حالت میں گھر سے جانے دینے کا ظلم کیا ہے، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم اپنی محبت کیسے بھول گئے؟ اسفند بظاہر انائزہ کے ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بھولا، مگر میری پہلی محبت واپس آ گئی ہے، کیا مجھے اپنی خوشیوں کا حق نہیں؟ یہ سن کے ہمیرا غصے سے اسفند کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دوں گی، چاہے غلط میرا بیٹا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ میں خود میرا کو واپس لینے جا رہی ہوں کیونکہ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، میری بہو بھی ہے۔ مگر اسفند سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میرا اب اس گھر میں واپس نہیں آئے گی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر اسفند خاموش ہو جاتا ہے، لیکن دل ہی دل میں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے ماں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف ایک مقصد کے لیے کر رہا ہوں کہ انائزہ اپنی زبان سے گل کی موت کی حقیقت قبول کرے۔ اس لیے سارا ڈرامہ کر رہا ہوں تاکہ میرا اور میرا بچہ چچا جان کے گھر محفوظ رہ سکے اور انائزہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اب کہانی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آنے والا ہے جب میرا کے ہاتھ گل کا موبائل لگ جاتا ہے اور اس کے موبائل میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو انائزہ کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ کیا گل جو ہے اس کی موت کا راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہونے والا ہے؟ کیا اسفند کا یہ خطرناک پلان کامیاب ہو جائے گا یا انائزہ ایک بار پھر سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آنے والی قسط بے حد دلچسپ ہونے والی ہے۔
کیونکہ ہر کردار ایک نئے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ اب اپنی رائے سے ضرور بتائیں کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ عنایت زا کو اس کے تمام گناہوں کی سزا ملے اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔